عمیر ہوش میں آ چکا تھا اور بستر پر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ جسم سے شاید زیادہ خون نکل جانے کے باعث اس کا رنگ پیلا اور جسم نزار ہو گیا تھا۔ اس کے گرد چٹائیوں پر اس کے سر کے قریب رکن الدین اور دوسری طرف شیبان بیٹھے تھے۔ عمیر کے عین سامنے اس کے پاؤں کے قریب ابو نواس بیٹھا تھا۔ عمیر نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ چند لمحوں تک اس نے بڑی ہی بے بسی کے عالم میں رکن الدین کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے، شاید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہ کہہ سکا اور دوبارہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ معزز سامعین حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اردو ناول موت کے مسافر، قسط نمبر 41۔ رکن الدین نے عمیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا، آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ عمیر نے دوبارہ آنکھیں کھولی۔ اس کے ہونٹوں نے حرکت کی اور نحیف سی آواز سنائی دی، رکن الدین، اب جبکہ ہلاکو مر چکا ہے، میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ میں ہر رات سونے سے قبل خدا کے حضور دعا مانگا کرتا تھا کہ اے زمین و آسمان کے یزدان، میں اپنی قوم کے دشمنوں کو شکست دے سکوں۔ میرے دل کی ایک آرزو تھی کہ میں تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دوں کہ پھر کبھی مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں۔ رکن الدین، میرے خدا نے میری یہ دعا قبول کی۔ اس نے بارہا مجھے موت کے منہ سے بچایا۔ اس نے کئی جنگوں کے دوران اس وقت مجھے اپنی پناہ میں رکھا جب میری موت یقینی ہوتی تھی۔ اس نے بغداد سے مجھے اس حالت میں نکال لیا جبکہ موت کے سائے مجھ پر منڈلا رہے تھے۔ اب میں اپنے رب سے اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگتا۔ میری زندگی کا جو عظیم مقصد تھا وہ ہلاکو کی موت پر پورا ہو چکا ہے۔ عمیر خاموش ہو گیا۔ رکن الدین، ابو نواس اور شیبان کی آنکھوں میں کے آنسوؤں کے ستارے جھلملانے لگے۔ عمیر کی نحیف آواز دوبارہ سنائی دی، رکن الدین، میرے مرنے کے بعد اگر تم میرے مسکن کو ختم کرنا چاہو تو بے شک کر دینا، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میری استدعا ہے۔ میرے وہ سپاہی جو تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوئے اور جن کا اس وسیع آسمان کے نیچے کوئی ٹھکانہ نہیں، تم انہیں اگر اپنی فوج میں شامل کر کے مصر میں آباد ہونے کی اجازت دے دو تو یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔ میرے دو بھائی تھے، حوازن اور ابو نواس۔ حوازن پہلے ہی ہم سے روٹھ چکا ہے۔ میرے بعد ابو نواس کا خیال رکھنا، یہ ایک بے بدل جرنیل ہے اور ہمیشہ تمہارے۔ عمیر اس کے آگے کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ ابو نواس اس کے پاؤں پر سر رکھ کر بالکل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، اور پھٹی پھٹی آواز میں اس نے عمیر سے کہا، میرے آقا، ایسی باتیں نہ کیجیے، میں مر جاؤں گا میرے آقا، میں مر جاؤں گا۔ عمیر نے اپنے سامنے ابو نواس کی طرف دیکھا جو اپنے آنسوں سے عمیر کے پاؤں دھو رہا تھا۔ عمیر نے اسے مخاطب کیا، قضا پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ موت ایک ایسا دشمن ہے جس کے سامنے سب کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ تم میرے کو پیکر بھائی ہو، میرے بعد اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا۔ ابو نواس نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا، ابو نواس صرف آپ کی موجودگی میں کوہ پیکر تھا، آپ کے بعد یہی ابو نواس ریت کا ایک ڈھیر ہوگا اور وقت کی تیز آندھیاں اسے جگہ جگہ اڑاتی پھریں گی۔ میرے بعد میری بیوی اور بچے کا خیال رکھنا۔ مغیث کو اپنی رہنمائی میں اسی طرح جنگی تربیت دینا جس طرح میرے باپ نے ہم تینوں کو ممولے سے شہباز بنا دیا تھا۔ جب وہ جوان ہو تو اسے اپنی بیٹی سے بیاہ دینا تاکہ میرے تمہارے رشتے کی زنجیر نہ ٹوٹے۔ ابو نواس پھر بولا، آپ کی رہنمائی میں ہم بحر و بر کے مالک تھے اور دشمن ہماری ہیبت سے کانپتا تھا۔ آپ کے بعد ابو نواس کچھ نہ کہہ سکا اور عمیر بول پڑا، ہم سب قدرت کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ عمیر اور ابو نواس جب دونوں خاموش ہو گئے تو رکن الدین نے عمیر سے کہا، آپ کے بعد آپ کا مسکن اسی طرح رہے گا اور ابو نواس اس کا سالار اعلیٰ ہوگا، اور میں مصر کی باقاعدہ فوج کی طرح آپ کے ساتھیوں کو بھی بیت المال سے تنخواہ دوں گا۔ عمیر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ خیمے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ وہ گمنام اور نقاب پوش لڑکی جو عمیر سے محبت کرتی تھی خیمے میں داخل ہو کر وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ نڈھال اور کٹی کٹی سی لگتی تھی۔ ابو نواس نے بھی عمیر کی آنکھوں کے تعاقب میں خیمے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اس لڑکی کو پہچان گیا جس سے اس کی ملاقات قاہرہ میں ہوئی تھی اور جس کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ عمیر سے محبت کرتی ہے۔ ابو نواس نے اپنے آنسو پوچھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے رکن الدین اور شیبان کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ تینوں ایک ساتھ اٹھے اور خیمے سے باہر نکل گئے۔
وہ نقاب پوش اور گمنام لڑکی آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ منہ سے کچھ کہے بغیر لڑکھڑاتی ہوئی وہ عمیر کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اس کے خود کے نقاب کے نیچے سے اس کے آنسو نکل نکل کر چٹائی پر بکھرنے لگے جس پر وہ کھڑی تھی۔ عمیر نے گھائل آواز میں اس لڑکی کو مخاطب کیا، اب جبکہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے رخصت ہو رہا ہوں، کیا تم اپنے چہرے سے خود کا نقاب نہ ہٹا دو گی؟ میں چند ساتوں کا مہمان ہوں، انکار نہ کرنا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری محسن کون ہے۔ لڑکی ہچکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ پھر اس کے دونوں ہاتھ حرکت میں آئے اور اس نے اپنے سر سے خود اٹھا کر چٹائی پر پھینک دیا۔ عمیر اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ مریانہ تھی، وہی حسین و دلکش اور محنت سے تراشے ہوئے جسم والی مریانہ جو راہبہ تھی اور عمیر کے لیے جاسوسی کرتی رہتی تھی۔ عمیر اسے دیکھتا رہ گیا۔ مریانہ کے سرخ اور ریشمی بال کھل کر اس کے کولوں تک پھیل گئے تھے۔ عمیر نے چونک کر پوچھا، کیا تم؟ مریانہ نیچے بیٹھ گئی اور عمیر کی گردن کے گرد اپنے بازو ڈال کر اس کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھتے ہوئے اس نے روتے روتے کہا، میرے آقا، میں اول سے ہی جب کہ آپ مسکن کے نائب سالار تھے آپ سے محبت کرتی تھی۔ میں ہر جنگ میں آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، اس خیال سے کہ آپ کی حفاظت کر سکوں۔ آپ جہاں بھی جاتے تھے میں سائے کی طرح آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی، لیکن آپ نے کبھی یہ نہ پوچھا کہ تم کون ہو۔ آپ نے کبھی میرے سر سے زبردستی خود اتار کر یہ نہ کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور میں آپ کے منہ سے صرف یہی الفاظ سننے کی خاطر تپتے صحرا میں تنہا کھڑے کسی درخت کی طرح سرد تاریک راتوں میں اکیلی زندگی بسر کرتی رہی۔ میرے آقا، کاش آپ نے میرے سر سے خود نوچ کر پھینک دیا ہوتا، کاش آپ میرا ہاتھ تھام کر صرف ایک بار پیار سے کہہ دیتے، تم میری ہو۔ میں خود بھی یہ الفاظ کہہ سکتی تھی، لیکن آپ اریتا سے شادی کر چکے تھے اور میں اپنی طرف سے اس کی خوشیوں کا حصہ دار بننے کی ابتدا نہ کر سکتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ ابتدا آپ ہی کی طرف سے ہو، اس طرح اریتا کو بھی اعتراض نہ ہو سکتا تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کی بیوی بنوں، لیکن میری ساری آرزویں راکھ اور خشک پتوں کی طرح بکھر گئی ہیں۔ مریانہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی اور اس کے آنسو عمیر کے چہرے پر گر رہے تھے۔ عمیر کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو پھوٹ نکلے اور دونوں کے آنسو مل کر دھارے کی شکل میں بستر پر گر رہے تھے۔ خیمے سے باہر ابو نواس دونوں کی گفتگو سن کر آنسو بہا رہا تھا، جبکہ رکن الدین اور شعبان ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے تھے۔ عمیر کی کربناک آواز سنائی دی، کیا تم عیسائی ہو؟ سسکتے سسکتے مریانہ نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ صلیب کا سہارا میں نے صرف آپ کے لیے کام کرنے کی خاطر لیا تھا۔ عمیر نے بہتے آنسو میں پھر پوچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ اور کوئی آسرا نہیں۔ میں خطا کی رہنے والی ایک تاتاری لڑکی ہوں۔ ہماری بستی صحرائے گوبی کے کنارے تھی۔ میرا باپ جوانی میں ایک مسلم مبلغ کے ہاتھوں مسلمان ہو گیا تھا، اور وہ مبلغ میرے باپ کے کردار اور اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اسے امالیک لے گیا جہاں اس کے اپنے باغ تھے۔ اس مبلغ کا کوئی لڑکا نہ تھا، صرف ایک حسین لڑکی تھی جس کی شادی اس نے میرے باپ سے کر دی۔ میری ماں عرب تھی۔ جب تاتاریوں نے خطا کے علاقے کو رونٹ ڈالا تو میرے ماں باپ ہجرت کر کے بخارا آ گئے۔ پھر جب چنگیز خان نے بخارا اور سمرقند میں تباہی اور بربادی کی آگ بھڑکا دی تو میرے ماں باپ مصر کی طرف کوچ کر گئے۔ جس گرجے میں اب تک راہبہ بن کر رہی ہوں، اس گرجے کے قریب ہی میرے ماں باپ کی ایک جھونپڑی بنی تھی۔ وہاں پانی کے 2 چشمے تھے اور میرا باپ وہیں کھیتا باڑی کرنے لگا۔ میں اسی جھونپڑی کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ میری پیدائش کے بعد میری ماں مر گئی تھی۔ پھر ہمارے قریبی آپ کے باپ نے مسکن بنا لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گرد مجاہدوں کی ٹولیاں جمع ہونے لگی، اور وہ تاتاریوں کے ہاتھوں تباہ حال مسلم قافلوں کی حفاظت کرنے لگے۔ بحر روم کے کنارے مضبوط قلعوں میں بسنے والے عیسائیوں کو یہ بات ناگوار گزری تھی کہ ان کے قریبی کوئی مسلمان مضبوط قلعہ بنا لے، لہٰذا انہوں نے آپ کے باپ کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ انہی دنوں اس گرجے کا راہب مر گیا۔ میرے باپ کے ذہن میں خیال آیا کہ گرجے پر قبضہ کر کے اپنی قوم کے حق میں استعمال کرنا چاہیے، لہٰذا ہم دونوں باپ بیٹی نے گلے میں سلیبیں پہن لی۔ میرا باپ عیسائی مذہب سے کافی واقفیت رکھتا تھا، لہٰذا ایک راہب کے روپ میں اسے کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا، اور انہوں نے مجھے بھی عیسائیت کے بنیادی اصول سکھا دیے
اور یوں ہم دونوں باپ بیٹی آپ کے جاسوسوں کو تاتاریوں اور صلیبیوں کے متعلق خبریں پہنچانے لگے۔ میں نے آپ کو پہلی بار اس وقت دیکھا جب آپ اپنے باپ کی موت کے بعد مسکن کے سالار اعلیٰ طولوس کے ایک ساتھ نائب کی حیثیت سے ایک مسلمان قافلے کی حفاظت کرنے موصل کی طرف گئے تھے۔ عمیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، تمہارا باپ کہاں ہے؟ مریانہ اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ وہ اسی گرجے میں ہے، وہ جانتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ کاش وہ اس وقت یہاں ہوتا اور دیکھتا اس کی بیٹی کس قدر مجبور اور بے بس ہو گئی ہے۔ وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا اور گرجے کے شمال میں ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر روز میری راہ دیکھتا ہوگا۔ عمیر نے اپنے چہرے پر بکھرے ہوئے مریانہ کے سرخ اور ریشمی بال ایک طرف ہٹاتے ہوئے پوچھا، مرنے سے پہلے اگر میں تمہیں اپنی بیوی بنا لوں پھر؟ مریانہ نے امیدوں بھرے لہجے میں کہا، یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی۔ میں سمجھوں کہ آپ کی محبت میں تپتے ہوئے میں نے جو ایک عرصہ تنہائی میں گزارا اس کی تلافی ہو گئی۔ میں جانوں گی میں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کھویا۔ اگر اس دنیا میں نہیں تو حشر کے روز میرا خدا اور اس کے فرشتے جاننے والے ہوں گے کہ میں عمیر بن حزام کی بیوی ہوں۔ عمیر نے اپنی پوری طاقت صرف کر کے پکارا، ابو نواس، ابو نواس۔ ابو نواس بھاگتا ہوا دروازے پر آیا اور اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے پوچھا، میرے آقا، مجھے پکارا آپ نے؟ عمیر نے ہاتھ کے اشارے سے ابو نواس کو آگے بڑھنے کے لیے کہا اور وہ عمیر کے پاس جا کھڑا ہوا۔ عمیر چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، ابو نواس، مرنے سے پہلے اگر میں مریانہ سے شادی کرنا چاہوں تو تمہیں اعتراض ہے؟ ابو نواس نے بڑی انکساری سے کہا، میرے آقا، میں آپ دونوں کی ساری گفتگو سن چکا ہوں، آپ جو بھی فیصلہ کریں ابو نواس اسے رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، تو پھر ہم دونوں کا نکاح پڑھا دو۔ ابو نواس نے منہ سے کچھ نہ کہا، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ عمیر اور مریانہ کا نکاح پڑھایا اور دوبارہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ عمیر نے مریانہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اب تمہیں مجھ سے کوئی شکوہ نہ ہونا چاہیے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتی، تمہاری ساری آرزویں راکھ اور خشک پتوں کی طرح بکھر گئی۔ آنسوں میں ڈوبی ہوئی مریانہ مسکرا دی اور اپنا چہرہ دوبارہ عمیر کے چہرے پر رکھ دیا۔ عمیر نے اس کا منہ اور بال چوم لیے تھے۔ باہر آہٹ ہوئی اور مریانہ علیحدہ ہو کر چٹائی پر بیٹھ گئی تھی۔ رکن الدین، ابو نواس اور شیبان دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے۔ رکن الدین نے عمیر کے سر کے قریب بیٹھ گیا اور شیبان عمیر کی نبض کو محسوس کر رہا تھا۔ ابو نواس مریانہ کے قریب آیا اور بڑی شفقت سے کہا، میں جانتا ہوں جب سے عمیر زخمی ہوا ہے تم نے کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔ شام ہونے والی ہے، آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ مریانہ اداس لہجے میں بولی، مجھے بھوک نہیں۔ اچھی بہنیں ضد نہیں کرتی۔ مریانہ خاموش رہی۔ ابو نواس نے عمیر سے کہا، میرے آقا، یہ بھوکی پیاسی بیٹھی ہے، اسے کہیں کھانا کھا لے۔ عمیر پھر بول پڑا، جاؤ مریانہ کھانا کھاؤ، پر جلدی لوٹ آنا۔ مریانہ کسی معصوم بچے کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی اور ابو نواس کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گئی۔ سورج غروب ہو چکا تھا، افق کے لب ابھی تک خون آلود تھے، رات اپنے پنکھ پسار کر دراز کرتی جا رہی تھی۔ لشکر کے سپاہی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد کھانا کھا رہے تھے۔ رکن الدین، ابو نواس اور شیبان اسی طرح عمیر کے پاس بیٹھے تھے اور مریانہ عمیر کے پاؤں پر اپنا منہ رکھ کر رو رہی تھی۔ عمیر کی حالت بہت بگڑ چکی تھی اور اس پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ خیمے کے باہر گھوڑوں کی بگھی رکنے کی آواز سنائی دی۔ رکن الدین، ابو نواس اور شیبان چونک پڑے۔ تینوں جلدی جلدی اٹھ کر باہر آئے۔ انہوں نے دیکھا خیمے کے قریب ہی ایک بگھی رکی تھی جسے موت کے مسافروں نے گھیر رکھا تھا، اور اس بگھی میں سے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اریتا اور مغیث اترے تھے۔ شیبان بھاگتا ہوا خیمے میں گیا اور مریانہ سے کہا، خاتون، میرے آقا کی بیوی بیٹا آئے ہیں، وہ خیمے میں آ رہے ہیں، تم تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جاؤ۔ مریانہ نے شیبان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور عمیر کے پاؤں پر سر رکھ کر روتی رہی۔ اس کے حسین اور نازک لب عمیر کے پاؤں کے تلووں کو چھو رہے تھے۔ عمیر جو اس وقت ہوش میں تھا شیبان سے مخاطب ہوا، اسے یہی رہنے دو، اریتا اور مغیث سے کہو کہ اندر آ جائیں۔ شیبان باہر نکل گیا اور ابو نواس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ابو نواس نے اریتا کی رہنمائی کی اور وہ مغیث کا ہاتھ تھامے عمیر کے خیمے کی طرف بڑھی۔ اس کا اترا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی سرخ آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ خوب روتی رہی ہے۔
دونوں ماں بیٹا خیمے میں داخل ہوئے، بدحواسی کے عالم میں آگے بڑھے اور عمیر سے لپٹ کر زارو قطار رونے لگے۔ عمیر نے دونوں کے گرد اپنا بازو ڈال کر انہیں لپٹا لیا تھا۔ پھر اس نے اریتا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میری روح شاید پرواز کرنے کے لیے تم دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر اس نے مریانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو اریتا، یہ وہی نقاب پوش لڑکی ہے جس نے مجھے بغداد سے نکالا تھا جبکہ میں زخمی تھا اور موت میرے سر پر منڈلا رہی تھی۔ اب یہ میری بیوی ہے، میرے بعد اسے میری امانت سمجھ کر اس کا خیال رکھنا۔ عمیر چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، اپنی اکھڑتی ہوئی سانس کو درست کیا اور روتے ہوئے مغیث کو لپٹاتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، میرے بعد اپنی ماں کا خیال رکھنا، میرے بعد تم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہو۔ ہچکیاں لے لے کر روتا ہوا مغیث منہ سے کوئی جواب نہ دے سکا تھا۔ عمیر کہتے کہتے رک گیا۔ اریتا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ گھبرا کر اریتا نے شہبان کو آواز دی، وہ بھاگتا ہوا اندر آیا اور عمیر کی نبض پر انگلیاں رکھ دیں۔ رکن الدین اور ابو نواس بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئے تھے۔ شہبان نے مایوس کن آواز میں کہا، غشی طاری ہو گئی ہے۔ اریتا ماضی کے خواب و خیال میں کھو گئی تھی۔ تصور ہی تصور میں اس نے عمیر کو فدائین کے خلاف ڈرتے دیکھا جو اسے اغوا کر کے لے گئے تھے۔ پھر خیالات کے دریچے کھلتے گئے۔ وہ عمیر کو تلم کے قلعے میں لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو اس کی بیوی کے روپ میں دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے عمیر کو زرہ اور خود پہنا رہی تھی۔ اس کے تصور نے اسے عمیر کی کئی تصویریں دکھائیں۔ وہ اسے یروشلم اور موصل میں لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا عمیر اپنے لشکر کے ساتھ نیل کے ڈیلٹا کے کنارے فرانسیسی فوج کے جہازوں کو آگ لگا کر دمیاط کو فتح کرتا ہوا منصورہ کے فسیلوں تلے فرانس کے بادشاہ لوئی سے جنگ کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو دیکھا، وہ پرچم لہراتا اور تکبیریں بلند کرتا ہوا ہلاکو پر جان لیوا حملے کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا ہلاکو خون میں نہلا کر زمین بوس ہو گیا تھا اور اس سے عمیر کا پورا جسم خون آلود تھا۔ چونک کر اریتا نے آنکھیں کھول دی، وہ خیالات کی دنیا سے نکل آئی تھی۔ اس نے دیکھا عمیر بڑی مشکل سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں نیم وا کی اور اشارے سے اریتا اور موریانہ کو اپنے قریب آنے کو کہا۔ دونوں اس کے اور قریب ہو گئی۔ عمیر نے اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے دونوں کے ہاتھ تھام لیے۔ پھر اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ میں مریانہ اس سے لپٹتے ہوئے دھاڑے مارتے ہوئے کہا، میرے آقا، اپنی سانسیں نہ اکھڑنے دیجیے گا، اپنی سانسوں پر قابو رکھیے۔ میرے آقا، نہیں تو میں مر جاؤں گی، آپ کی مریانہ مر جائے گی، میں آپ کا غم برداشت نہ کر سکوں گی۔ کچھ کہنے کے بجائے عمیر نے کلمہ طیب پڑھا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ شہبان نے گھبرا کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھ دیا۔ مسافر اپنی منزل پر پہنچ کر دم توڑ چکا تھا۔ اس کے خون کا طویل سفر ختم ہو گیا تھا اور رات کی تاریکی میں وہ زندگی کی مساف ہار گیا تھا۔ شہبان نے سسکتے ہوئے کہا، آقا ہم سے روٹ گئے ہیں۔ مریانہ، اریتا اور مغیث عمیر سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ رکن الدین نے عمیر کی لاش پر سفید چادر ڈال دی تھی۔ ابو نواس تھوڑی دیر تک دم بخود سا کھڑا رہا، پھر وہ دیو پیکر انسان اس پہاڑ کی طرح زمین پر گر گیا جس کے نیچے سے اس کی بنیاد کھینچ لی گئی ہو۔ ابو نواس تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر سسکتا رہا، پھر وہ خیمے سے باہر آیا اور اس نے اس طرف منہ کر کے جہاں موت کے مسافروں کا لشکر خیمہ زن تھا، اس نے اپنی روتی اور بین کرتی ہوئی آواز میں کہا، میرے آفاق گیر ساتھیوں، آج ہم یتیم ہو گئے ہیں، آقا ہمیشہ کے لیے ہم سے روٹ چکے ہیں۔ جواب میں موت کے مسافروں کی طرف سے رونے اور واویلا کرنے کی صدائیں بلند ہونے لگی تھیں۔ ابو نواس پھر خیمے کے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ خیمے کے اندر عمیر کی لاش کے پاس مریانہ، اریتا، مغیث، رکن الدین، ابو نواس اور شہبان آنسوں سے اپنے دامن بھگو رہے تھے۔ رات طویل ہوتی جا رہی تھی۔ شمال کی طرف سے چلنے والی جاڑے کی ٹھٹرتی تیز ہواؤں میں خیمے پھڑ پھڑا رہے تھے اور ان کی تنابیں لہریے لے رہی تھی۔ ایک دم ابو نواس چونک پڑا، جیسے اس کے کانوں میں آواز پڑی ہو۔ جلد ہی اس کی کیفیت ختم ہو گئی کیونکہ اس کی سماعت سے ایک دردناک آواز ٹکرائی تھی۔ رکن الدین، شہبان بھی اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ موت کے مسافروں میں سے کوئی سپاہی بربت کی لے پر بڑی سریلی دھن میں گا رہا تھا۔ اس کی آواز میں سوز اور کرب تھا، جیسے وہ گانے کے ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہو۔ لمحہ بہ لمحہ آواز بلند ہو رہی تھی۔ وہ عربی میں گا رہا تھا جس کا مفہوم کچھ ایسا تھا، وہ جو بھٹکتے قافلوں کا ناخدا تھا،
جو قضا بن کر دشمن کا تعاقب کیا کرتا تھا، وہ جو اغیار کے لیے تباہ کن آندھی، بجلی اور رعد اور اپنوں کے لیے رحمت و محبت کا پیکر اور طائر فردوس تھا، آج ہم سے روٹھ گیا۔ تو ایک مصلحت اندیش بھائی، ہماری آنکھوں کا تارا اور قوم کے افق پر نور کا ایک تھارا تھا۔ تو ہمارے لیے ایک مضبوط برج، ایک ایسی چٹان تھا جس پر ہماری رہنمائی کے لیے ہر وقت آگ کا الاؤ روشن رہتا تھا۔ تو ہمیشہ اپنی اونگتی ہوئی قوم کے افراد کو جگاتا رہا۔ تیری انفرادی شجاعت ہمارے لیے آخری تلوار تھی۔ تو ہمارے دشمنوں کو جانوروں کی طرح ہنکا کر ان کا شکار کیا کرتا تھا۔ آہ، جو ہمارے دشمنوں کے لیے لرزہ بر اندام تھا، ان قریب زمین کی سرد پاتال میں اتر کر اس دنیا والوں کے لیے نادیدہ و شنید ہو جائے گا۔ اے جنگ میں تیزی سے کاوا کاٹنے والے قوم کے گمنام مجاہد، تیرے بعد ہماری امیدیں سو جائیں گی۔ ستاروں کی روشنی، دریاؤں کی روانی، پھولوں کی مہک، آبشاروں کے ترنم اور ابدیت کی حسین گہرائی میں ہمارے لیے کوئی دلچسپی نہ رہے گی۔ تمہاری رفاقت میں ہم نے موت و حیات کا راز جانا۔ کاش قضاء و قدر پر ہمارا قابو ہوتا، ہم تیری تقدیر کے نوشتہ کو بدل دیتے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں اس دنیا میں کسی کو ثبات نہیں، پھر بھی اے بہادر باپ کی شیر دل فرزند، تیری موت ہمارے لیے سوختہ جان ہے۔ اے ہمارے سالار، تو ہمارے آگے شہباز کی طرح پرواز کیا کرتا تھا۔ تو پہاڑی ندیوں کا ایک مضبوط پتھر تھا جسے زمانے کی اذیت کوشی نے توڑ دیا۔ کاش تیرے ہمارے رشتے کی زنجیریں نہ ٹوٹتی۔ گانے والا سپاہی تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، شاید رو رہا تھا۔ دوبارہ اس کی آواز سنائی دی جو سراپا التجا تھی اور تار تار ہو جانے والے دامن کی طرح اپنے اندر بے کسی اور بے بسی کا سما رکھتی تھی۔ میرے ساتھیوں، جس نے بیابانوں کے وحشیوں کو مار بھگایا اور دشمن کے ساتھ طوفانی شدت کی طرح طویل اور صبر آزما جنگ کرتا رہا، اب ہم میں نہیں رہا۔ آہ، اس کے جانے سے ہمارے چراغوں میں تیل ختم ہو گیا ہے۔ اے سنسناتے تیروں میں مسکرانے والے، ہم تیرے آنسو بھرے چراغوں، ہم تمہیں آنسو بھرا سلام کہتے ہیں۔ کاش تیری روح ہمارے درمیان رہے اور اس کی برکت سے ہم اپنے دشمنوں کو اس طرح روکتے رہیں جس طرح اونٹوں کے ساربان صحرا کے اندر اونٹوں کے قافلوں کو نکیلے کھینچ کر روک لیتے ہیں۔ گانے والا سپاہی خاموش ہو گیا اور اس کی ہچکیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ فضاؤں میں چاروں طرف اداسیاں بکھر گئی تھیں اور خیمے کے اندر اریتا اور مغیث کے رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ رکن الدین، ابو نواس اور شیبان اٹھ کر خیمے سے باہر آئے۔ انہوں نے دونوں لشکروں کو کوچ کا حکم دیا اور جس بگی کے اندر اریتا آئی تھی، اس بگی کے اندر یمنی چادر بچھائی گئی۔ پھر عمیر کی لاش رکھنے کے انتظامات کرنے لگے۔ سپاہیوں نے آن کی آن میں خیمے اکھاڑ کر تہہ کر دیے تھے۔ ابو نواس خیمے کے اندر آیا اور اریتا سے کہا، اریتا اب سنبھلو، مریانہ اور مغیث کو ساتھ لے کر بگھی میں بیٹھو، لشکر کوچ کے لیے تیار ہے، میں لاش کو بگھی میں رکھتا ہوں۔ اریتا نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی جگہ بیٹھ کر روتی رہی۔ ابو نواس پھر بولا، اریتا میری بہن اٹھ جاؤ، تمہارا بھائی تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہے، اٹھو، لشکر انتظار کر رہا ہے۔ اریتا آنسو پوچھتے ہوئے روتے ہوئے مغیث کا بازو پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور بڑی بے بسی سے ابو نواس کو دیکھنے لگی۔ ابو نواس اس کی خستگی نہ دیکھ سکا اور منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا، مریانہ کو بھی اٹھا لو۔ اریتا مریانہ کی طرف بڑھی۔ مریانہ کو اس کے دونوں شانوں سے پکڑ کر جب اس نے اٹھانا چاہا تو وہ پرکٹے پنچھی کی طرف پھڑپڑا کر چیخ مارتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ مریانہ مردہ تھی، خبر نہیں وہ عمیر کی ٹانگوں سے لپٹ کر روتی ہوئی کب کی مر چکی تھی۔ اریتا نے جب اسے اٹھانا چاہا تو اس کا جسم عمیر کے اوپر ڈھلک گیا۔ اریتا مغیث کا ہاتھ پکڑے سر جھکا کر روتی ہوئی بگھی میں جا کر بیٹھ گئی۔ عمیر اور مریانہ کی لاشیں بھی بگھی میں رکھ دی گئی اور سپاہیوں نے فوراً عمیر کا خیمہ اکھاڑ کر طے کر کے رکھ دیا۔ لشکر نے کوچ کیا۔ اس حالت میں سب سے آگے آگے بگھی تھی جس میں عمیر اور مریانہ کی لاشیں تھیں۔ اریتا اور مغیث بگھی میں روتے ہوئے بیٹھے تھے اور ابو نواس اس بگھی کے گھوڑے ہانک رہا تھا۔ بگھی کے پیچھے اپنے گھوڑوں پر سوار رکن الدین اور شیبان تھے، ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھی اور ان کے پیچھے دونوں لشکر تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، فضاؤں میں خاموش صحرا کا سا سکوت تھا۔ بے رات چاند میں آسمان پر ستاروں کے کاروان اپنی خوبار منزلوں کو بھاگے جا رہے تھے۔ شمال کی طرف چلنے والی سرد اور کالی آندھیوں کے جھکڑ املی کے خاک کستری اور آسیبنا درختوں پر چیخ چلا رہے تھے۔
بے برگو سمبر گنستر اور کیسو کے ننگ دھڑنگ درخت اداس کھڑے تھے۔ فضا میں اریتا اور مغیث کی ہچکیاں بلند ہو رہی تھیں اور 2 گھوڑوں کی بگھی کھڑکھڑاتے ہوئے دریائے یرون کی طرف بھاگ رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، موت کے مسافروں کی یہ داستان اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب ہم جلد ہی آپ کے لیے ایک دوسرا تاریخی ناول لے کر آئیں گے۔ چینل دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔